کافی عرصے سے ہم اس ایشو پر بات کر رہے تھے کہ طالبانائزیشن پاکستان میں بڑھ رہی ہے، اور آج طالبانائزیشن نے اس حد تک اپنا وار کیا ہے کہ پاکستان کے ایک بڑے اہم صوبے کے بڑے اہم وزیر کو بھتے کا خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ فوری طور پر بھتہ پہنچائیں، اور صوبائی وزیر کو اس بات کا اقرار کرنا پڑا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ڈالر کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور مارکیٹ کے ساتھ جو مہنگائی کا ایشو ہے وہ بڑا اہم ہوتا جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے آج ایک خوشخبری کا اعلان کیا ہے، لیکن کہا ہے کہ وہ خوشخبری اس وقت دیں گے جب کچھ اسپیشل کام جو ہیں وہ ہو چکے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے گزشتہ روز صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اور پریس کلب، نیشنل پریس کلب کے جرنلسٹوں کو وہاں پر دعوت دی گئی تھی، وہ وہاں پر گئے اور وہاں پر کچھ انہوں نے ایسی زبان استعمال کی ہے کہ جس کے بعد ان کے خلاف تنقید کا جو محاذ ہے وہ دوبارہ سے کھل پڑا ہے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب اسلام آباد میں دھرنا کرنا چاہتے ہیں۔ اس دھرنے کو روکنے کے لیے جمعیت علماء اسلام نے اپنی 2 روزہ شورا کا اجلاس طلب کیا ہوا ہے، اور اجلاس بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ابھی تک اجلاس کی نہ کوئی ویڈیو آ رہی ہے، نہ تصویریں آ رہی ہیں، نہ ہی کوئی خبر آ رہی ہے، لیکن بہرحال اسلام آباد میں اجلاس I9 میں ایک مدرسہ ہے، وہاں پر اس وقت تک جاری ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں طالبانائزیشن کی۔ آصف خان جو خیبر پختونخوا کے بڑے اہم منسٹر ہیں، آج انہوں نے میڈیا کے سامنے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ انہیں ایک دھمکی امیز خط موصول ہوا ہے جس میں ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ 80 لاکھ روپیہ پہنچایا جائے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر احمد ولی خان نے کچھ عرصہ پہلے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے کئی وزراء اور اراکین اسمبلی ایسے ہیں کہ جو طالبان کو بھتہ دے رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے جو ترجمان ہیں بیرسٹر سیف، انہوں نے کہا کہ طالبانائزیشن کی باتیں محض شوشہ ہیں، محض افواہیں ہیں، طالبان یہاں پر نہیں ہیں، اور جو طالبان آئے بھی تھے وہ اپنی بہن کی عیادت کے لیے آئے اور پھر عیادت کے بعد وہاں سے چلے گئے ہیں، اور اس وقت کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آئے تھے۔ باقی اس طرح کی خبریں جو ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ لیکن آج خود ان کی خیبر پختونخوا کی کابینہ کے انتہائی اہم رکن عمران خان صاحب کے انتہائی معتمد ساتھی، انہیں بھتے کی دھمکی موصول ہوئی ہے اور ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ 80 لاکھ روپیہ پیش کریں، اور خود انہوں نے اس دھمکی کے بارے میں میڈیا کو بتایا، اور یہ بات بھی کہی ہے کہ انہوں نے متعلقہ لوگوں کو اس بارے میں بتا دیا ہے کہ مجھے اس قسم کی دھمکی موصول ہوئی ہے۔ تو طالبانائزیشن پاکستان میں بڑی شدت کے ساتھ اور اس کے جو خطرات ہیں وہ فیل کیے جا رہے ہیں، لیکن حکومتی حلقوں کی جانب سے اس کو ابھی تک ٹھیک طریقے سے نہیں مانا جا رہا، اور یہ بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے جب 2007 سے پہلے طالبانائزیشن فروغ پا رہی تھی اور اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا، اور پھر بعد میں ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ تھا، جو آپریشن ہے وہ کرنا پڑا، اور حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ سوات کے لوگوں نے طالبانائزیشن کے خلاف ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں ہزاروں افراد شریک ہوئے، اور انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اگر طالبانائزیشن دوبارہ سوات میں آتی ہے تو ہم خود اس کے ساتھ لڑیں گے اور خود اس سے برسر پیکار ہوں گے۔ طالبانائزیشن کی صرف ایک رخ یہی نہیں ہے، بلکہ فرقہ وارانہ جماعتیں بھی بڑی تیزی کے ساتھ متحرک ہو رہی ہیں، ان کے جلسے جلوس جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور خود آپ نے دیکھا کہ حویلیہ میں اسی طرح کے ایک فرقہ وارانہ جو تنظیم تھی جو اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹی بھی کہتی ہے، تو ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ پیش آیا جس کی وجہ سے ملک کے اندر ایک دفعہ پھر ٹینشن جو ہے وہ کریٹ ہوئی۔ اسحاق ڈار صاحب نے آج قوم کو خوشخبری سنائی ہے، اور خوشخبری بس اتنی ہی سنائی ہے کہ جس میں لفظ خوشخبری آیا ہے، باقی انہوں نے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک اچھی خبر کی رپورٹ ہے، امید ہے، لیکن فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF سے پہلے اس کا اعلان نہیں کریں گے۔ آج اسلام آباد میں ایک میٹنگ تھی میریٹ ہوٹل میں، اور میٹنگ کے بعد وہ باہر نکلے اور میڈیا سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ نکالنے سے متعلق کوئی بھی جو خبر ہے بڑی جو بھی ہوگی وہ پرسوں تک آ جائے گی، اور پرسوں وہ پھر جو ایک بڑی اہم خبر ہے اس کا اناؤنسمنٹ کریں گے، پتہ نہیں کیا خبر ہے۔
اور ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ روس بھارت سے تیل لے سکتا ہے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ اس حوالے سے امریکہ میں جو متعلقہ حلقے ہیں انہیں آگاہ کر دیا گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ روس کے حوالے سے بڑی ٹینشن شروع ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب نے بھی سیم یہی والی بات کی تھی کہ اگر انڈیا رشیا سے آئل لے سکتا ہے تو ہم کیوں آئل نہیں لے سکتے۔ اس کے علاوہ ساگ ڈار صاحب نے ایک اور بات یہ کہی کہ زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان سے متعلق وہ یقین دلاتے ہیں کہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میڈیا مارکیٹ کو اعتماد دے تو فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ دو ٹوک کہہ رہا ہوں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اسحاق ڈار صاحب نے یہ باتیں تو کہی ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے ڈالر کی قیمت جو کم ہوئی تھی وہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے، تو اس سلسلے میں بھی لوگ یہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ مصنوعی طور پر ڈالر کی قیمت کم کی جا رہی ہے اور بڑھائی جا رہی ہے، تو اس پر بھی انہوں نے آج بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ڈالر کی اصل قدر 200 روپے سے نیچے ہے اور اضافہ جو ہے مصنوعی ہے۔ ڈالر کو کنٹرول کرنا اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈالر کے ذخائر کی وجہ سے مارکیٹ میں شاید کچھ مسائل ہوں، بہت جلد بینکرز کے ساتھ وہ ملاقات کریں گے اور اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عام جو آدمی ہے اس پر بوجھ معاشی حوالے سے کم ہوگا، مہنگائی کم ہوگی، اور انہوں نے عمران خان کے اس بیان کو انٹرنیشنلی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ قرار دیا، جس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب تک میں تھا کمانڈ اینڈ کنٹرول کا نظام محفوظ تھا اور اب یہ نظام غیر محفوظ ہو گیا ہے، اور عمران خان صاحب کے اس بیان کی وجہ سے عالمی سطح پر بھی اور پاکستان پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور جو بائیڈن نے جس بیان پر بعد میں پھر وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن انہوں نے بھی یہی والی بات کہی تھی کہ پاکستان کا جو ایٹمی نظام ہے وہ غیر محفوظ ہے، اور یہ امریکہ کا پرانا ایک موقف ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب پاکستان کے اندر سے اس قسم کی باتیں آتی ہیں تو پھر زیادہ بڑے جو پرابلم ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے بارے میں یہی بات کی جا رہی ہے کہ وہ زبان کے استعمال میں انتہائی غیر محتاط ہیں، اور خصوصاً سفارتی محاذ پر تو وہ بڑے پرابلم جو ہے وہ کریٹ کر دیتے ہیں، اور ان کے دور میں بہت سے ملکوں کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ خراب ہو گئے تھے، کیونکہ وہ چیزوں کو جس طریقے سے بیان کرتے ہیں وہ بالکل ایسے ہی کرتے ہیں جیسے گلی محلے کی سطح کی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ سفارتی جو آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات یہ ہوئی کہ گزشتہ روز عمران خان صاحب نے صحافیوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور ملاقات کے دوران انہوں نے اس طریقے سے وہی جو میں زبان کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ بڑی غیر محتاط زبان جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو عمران خان صاحب نے وہاں پر ان سے پوچھا گیا کہ پی ٹی آئی کے لوگ غریدہ فاروقی کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں غریدہ فاروقی جب مردوں میں گھسے گی تو پھر یہی ہوگا، یعنی آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صحافیوں کو گالم گلوچ ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بعض صحافیوں کا طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں ہے، اور وہ سیاسی جماعتوں کی لائن لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور انہیں اصل میں جرنلزم کا بھی کوئی خاص ایکسپیرینس نہیں ہے، بڑے پرابلم ہیں بہت سی صورتحال، لیکن یہ کہ کسی کو گالم گلوچ کرنا اور اس کے اوپر اس طرح اعتراض کرنا یہ کہاں کی توق بنتی ہے، اور اوپر سے ایک بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ ہاں میں اپنے کارکنوں کی تربیت کروں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ وہ الفاظ کے استعمال میں احتیاط کا مظاہرہ کریں، وہ خود بھی نہیں کرتے، اور ان کے جو کارکنان ہیں وہ بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، اور انہوں نے بھی وہی شیوا اور وتیرہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سلیم صافی صاحب کے بارے میں ٹھیک اسی طرح کے ریمارکس پاس کیے، باقی کئی صحافیوں کے بارے میں ٹھیک اسی طریقے سے جو الفاظ ہیں وہ انہوں نے استعمال کیے، تو یہ عمران خان صاحب کی جو کل میڈیا سے گفتگو تھی وہ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ میں تو لفظ شرمناک استعمال نہیں کروں گا کیونکہ زبان کا احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب کو بہرحال غور کرنا ہوگا کہ ان کا جو انداز کلام ہے اور اسلوب کلام ہے وہ کوئی لیڈر کے شایان شان نہیں ہے۔ اسی طرح حافظ سعد رضوی صاحب نے بھی کل حامد میر صاحب کے بارے میں اس طرح کی بات کی، تو اب وہ مذہبی جماعت کے رہنما ہیں لیکن وہ بھی گالم گلوچ کو اپنی اس کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، تو ان کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ کیا رہنماؤں کے شایان شان یہ زبان ہوتی ہے؟ اس طرح کی زبان کا استعمال تو ہم گلی محلے کی سطح پر پھرنے والے آوارہ لوگوں سے بھی توقع نہیں کرتے جس طرح کی گفتگو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ایک اور بڑی اہم خبر یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی شورا کا اجلاس اس وقت اسلام آباد کی ایک I-9 میں ایک مسجد ہے وہاں پر جاری ہے۔
پورے ملک سے JUI کی شورا کے اراکین جو ہیں وہاں پر موجود ہیں، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ شورا کے اجلاس کی کسی کو بھنک تک نہیں پڑ رہی اور پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اجلاس میں کیا ہو رہا ہے۔ پہلے ویڈیو جاری کر دی جاتی تھی، تھوڑی سی بریفنگ دے دی جاتی تھی، میڈیا کو انوائٹ کیا جاتا تھا، اور آج میں نے دیکھا کہ میڈیا کے کچھ دوستوں نے اس بات کا بھی شکوہ کیا ہے کہ جب سے JUI فے اقتدار میں آئی ہے میڈیا سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور جب اقتدار میں نہیں ہوتی تو میڈیا کے قریب ہوتی ہے اور پریس کانفرنسز صبح و شام ان کی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو اجلاس ہے یہ بنیادی طور پر بلایا اس لیے گیا تھا کہ ایک تو PDM کے ساتھ جو معاملات ہیں ان پر غور و فکر کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کہاں تک کامیابی ہوئی ہے اور کیا ان معاملات کو کس طریقے سے چلانا چاہیے۔ نئے جو انتخابات ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کیا جا رہا ہے اس اجلاس کے اندر۔ اور تیسرا، عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ کی کال دی ہوئی ہے اور اسلام آباد میں لانگ مارچ کے بعد دھرنے کا جو اعلان کیا ہوا ہے اس پر جمعیت علماء اسلام کیا حکمت عملی اختیار کر سکتی ہے، اور یہاں پر جمعیت علماء اسلام کے اجلاس میں یہ طے ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام نے کیا رول پلے کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ PDM کے اجلاس میں لے کر جائیں گے، وہاں پر یہ بات ہوگی کہ جمعیت علماء اسلام نے یہ طے کیا ہے، اس کے مطابق چیزیں آگے بڑھیں گی۔ لیکن ابھی تک چیزیں باہر نہیں آ رہی، اور جو جمعیت علماء اسلام کے ترجمان ہیں اسلم غوری صاحب، میں نے ان کو میسج کیا ہے کہ تھوڑا سا اس بارے میں ہمیں معلومات فراہم کریں اور آگاہ کریں کہ اندر کیا چل رہا ہے اور کیا خبریں جو ہیں وہ پک رہی ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو PDM کے اندر جتنی جماعتیں ہیں ان سب میں جو افرادی قوت ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے پاس ہی ہے، اور اس وقت مرکز میں بھی ان کی حکومت ہے اور بڑا سٹرانگ ایک ہولڈ ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب یہ طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اگر لانگ مارچ آتا ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگر جمعیت علماء اسلام کو حکمت عملی اختیار کرتی ہے تو افرادی قوت جو ہے زیادہ وہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہی ہے۔ تو PDM کی باقی جماعتیں بھی یہی چاہیں گی کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب آگے لیڈ کریں اور یہ ان کے پیچھے آئیں۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے یہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔